اصل شے جو فیصلہ کن ہے وہ کیا ہے؟ انسان کو اگر اللہ نے ہدایت دی ہے تو اس ہدایت کو مضبوطی سے تھامو۔ جیسے حضور نے فرمایا ہے کہ قرآن وحشی اونٹ کے مانند ہے، الہدا ہے نا، اسے باندھ کر رکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہدایت ایسا نہیں ہے کہ بس جیب میں آ گئی تو آ گئی، محفوظ ہے۔ جہاں پونجی ہوتی ہے وہیں چوری کا اور ڈاکے کا خوف بھی ہوتا ہے۔ کوئی پونجی نہ ہو، کوئی دولت نہ ہو تو کہاں کی چوری اور کیسا ڈاکہ؟ راہ کھٹکانا چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو۔ اگر وہ ہدایت کی پونجی ہے تو ہر آن خطرہ محسوس کیجئے، ہر چہار طرف سے اس کے اوپر حملہ ہوگا۔ نہیں ہو رہا ہے تو ہدایت نہیں ہے۔ آپ کے والدین آپ پر حملہ کریں گے، آپ بڑے میٹھے میٹھے الفاظ میں کریں گے۔ آپ کے گھر والے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ۔ آپ کے دوست، آپ کے احباب بڑی خیر خواہی سے، بڑی خلوص سے آپ کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ لہذا اس وحشی اونٹ کو باندھے رکھنے کے لیے مسلسل ویجیلنس، مسلسل احتیاط، مسلسل اس کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہدایت آ کر ہاتھ سے چلی جائے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب علیم ذالک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ وان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فیصلہ کن بات کیا ہوگی؟ حیات دنیاوی کو پسند کیا ہے یا اخروی؟ ہم میں سے اکثر کو دونوں پسند ہے، اور اس دعا کا بھی بڑا مفہوم غلط سمجھا ہے لوگوں نے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ۔ دنیا کا کوئی حسنہ بغیر ہدایت حسنہ ہے ہی نہیں۔ نہ دولت نیکی ہے، بھلائی ہے، خیر ہے، نعمت ہے، نہ اولاد، نہ صحت، کوئی شے بھی نعمت نہیں ہے، حسنہ میں نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت موجود نہ ہو۔ ہدایت نہیں ہے اور دولت ہے، عیاشی کرو گے، بدماشیاں کرو گے، اللہ تللو میں اڑاؤ گے، اخوان الشیاطین میں سے بن جاؤ گے۔ وہ نعمت ہوئی یا زحمت ہوئی؟ ہدایت نہیں ہے، صحت بڑی ہے، روبسٹ ہیلتھ، کدھر خرچ ہوگی وہ؟ کوئی شے نعمت نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہاں اللہ ہدایت کے ساتھ جو بھی حسنات ہیں ہمیں عطا فرما، لیکن بغیر ہدایت کوئی شے حسنہ نہیں۔ اصل فیصلہ کن بات یہ ہے کہ آخرت کے طالب ہو یا دنیا کی، اگر اس میں فیصلہ نہیں کیا ہوا ہے، واضح فیصلہ، شعوری فیصلہ، تو قدم قدم پر واپسی کا، پسپائی کا، ارتداد کا اندیشہ ہے۔ ارتداد معنوی، ارتداد کسے کہتے؟ لوٹ جانا، پسپائی اختیار کرنا۔ ایک قانونی ارتداد ہے کہ اسلام سے کفر کی طرف چلا جائے، اور ایک یہ معنوی اور باطنی ارتداد ہے کہ ہدایت سے، راستے سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا۔ اور یہی بات آئی ہے فاما من طغی وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ۔
جو سرکشی کی روش اختیار کرے گا اور حیات دنیاوی کو ترجیح دے گا. بس فیصلہ کن بات یہ ہے، ترجیح کس کی ہے؟ آپ کی ویلیوز معین ہو جانی چاہیے. دنیا بری نہیں ہے لیکن آخرت کی کاسٹ پر نہیں. آخرت کے ساتھ سوکھی روٹی مل جائے بہت بڑی نعمت، اچھا کھانے کو دے دے اللہ. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کوئی بڑی بات نہیں، رہبانیت نہیں ہے اسلام میں. لیکن اپنے فرائض کو ادا کر اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے بعد اب اگر کر سکتے ہو کرو. یہاں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ حضور نے فرمایا وہ جو 7 انسان ہیں کہ جن پر اللہ تعالی خاص جن پر سایہ فرمائے گا، عرش کے سائے میں جگہ دے گا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ انسان کے جس کا دل اٹکا رہتا ہے مسجد ہی میں. آتا ہے دھندے کے لیے، کاروبار کے لیے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ میں یہاں کی شے نہیں ہوں، مجبوری ہے. اور اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہ کس دور کی بات ہے؟ جبکہ اللہ کا دین قائم ہو چکا ہو. اب نیکی کا سب سے بڑا مظہر مسجد کے ساتھ معلق ہو جانا ہے. اگر اللہ کا دین قائم نہیں ہے تو اب ایمان کا سب سے بڑا مظہر اس جد و جہد، اس جہاد کے ساتھ معلق ہو جانا ہے. جو وقت اور جو لمحہ بھی اس کے سوا صرف ہو رہا ہے وہ گویا مجبوراً ہو، بالمکرہ بالاکراہ. کیا کریں، مجبوری. اس سے زائد اگر ایلوکیشن آف ٹائم، ایلوکیشن آف انرجیز، اگر اس میں یہ نسبت و تناسب الٹی ہو گئی تو فلاح اور فوز ہاتھ سے پھسل جائیں گے. یہ ہدایت ہر وقت گویا کہ پھسلنے والی شے ہے، اس کو تھام کر رکھنا آسان کام نہیں.